اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم حدثنا عبداللہ بن صباح الہاشمی حدثنا عبد العالی عن معمر عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عمر بن ابی سلمہ انہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ طعام قال ادن یا بنی وسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک قال ابو عیسیٰ وقد روی عن ہشام بن عروہ عن ابی وجزۃ السعدی عن رجل من مزینہ عن عمر بن ابی سلمہ وقد اختلف اصحاب ہشام رضی اللہ عنہ۔ وقد اختلف اصحاب ہشام بن عروہ فی روایت هذا الحدیث وابو وجزہ سعدی اسمہ یزید بن عبید۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جامع ترمذی شریف کی احادیث ہیں اور باب ہے ابواب الطعام، کھانے پینے کے باب کے بارے میں۔ تو اس احادیث میں کھانے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ چلیں وہ کھانے کے آداب کیا ہیں، کس طرح ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ حدثنا عبداللہ بن صباح، جامع ترمذی کے مؤلف امام ابو عیسیٰ ترمذی، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن صباح ہاشمی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبد العالی نے معمر سے، اور معمر نے ہشام بن عروہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے عمر بن ابی سلمہ سے۔ یہ حدیث کی سند ہے یہاں تک، ٹھیک ہے، جو راویوں کا سلسلہ وہ سند کہلاتا ہے۔ تو عمر بن ابی سلمہ انہ داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ اس وقت بچے تھے، کم سن تھے۔ انہ داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وعندہ طعام، اور آپ کے پاس کھانا تھا، اس وقت آپ کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا۔ قال ادن یا بنی، تو حضور نے فرمایا قریب ہو جاؤ اے پیارے بیٹے۔ یا بنی، بنیت تصغیر کا صیغہ ہے، تو جس طرح چھوٹے بچوں کو پیار سے کہتے ہیں میرے بچے، تو اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرتے فرمایا یا بنیا، قریب، ادن یا بنیا، قریب ہو جاؤ اے میرے بچے، وسم اللہ، اللہ کا نام لو، وسم اللہ، اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، اور کھاؤ اپنے دائیں ہاتھ سے، وکل مما یلیک، اور کھاؤ اس سے جو تمہارے سامنے ہے، تمہارے قریب ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے، ایک تو فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے سم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لو، تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو کھانا کھانے کی دعائیں معصورہ ہیں وہ دعائیں پڑھ لینی چاہیے، اور اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیتا ہے تو اس حدیث کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو حدیث دعائیں معصورہ ہیں جو حدیث میں منقول ہیں، تو وہ اگر پڑھ لیتے تو سبحان اللہ، اور اچھی بات ہے، ان میں بسم اللہ بھی آ جاتی ہے اور اضافی دعا بھی آ جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کل بیمینک، وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو کھانے کی دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ تو اسلام میں ہاتھوں کا بھی استعمال ہے، بائیں ہاتھ کو ان کاموں کے لیے رکھیں جو ناگوار قسم کے، جیسے استنجا وغیرہ کرنا، ناک صاف کرنا، صفائی ستھرائی، اور دائیں ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ کو صفائی ستھرائی کے لیے رکھیں، اور دائیں ہاتھ کو کھانے پینے کے لیے رکھیں۔ تو دائیں ہاتھ سے شاندار کام کریں، اور بائیں ہاتھ سے جو حقیر کام ہیں زیادہ تر ان کو ترجیح دیں۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور کھائیں اس سے کھاؤ جو تمہارے سے متصل ہے، جو تمہارے سامنے ہے۔ تو انسان کو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ جب چند لوگ بیٹھ مل کر کھا رہے ہوں تو جو آپ کے سامنے کھانا موجود ہے اس کھانے کو کھائیں، اور دوسرے کے آگے سے کوئی لقمہ نوالا اٹھا کر نہ لائیں، یہ انسان کے حریص ہونے پر دلالت کرتی ہے، انسان کے لیے اچھی چیز ہے۔ ہاں، اگر چیز ایسی ہے جیسے کہ پھل سامنے رکھے ہوئے ہیں اور پھل کچھ سارے ایک طرف کو ہیں اور ایک طرف کو دوسرے پھل ہیں، تو پھر آپ ہاتھ بڑھا کر دوسری جگہ سے وہ پھل اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کھانا سب کے سامنے، پھل فروٹ سب ایک جیسے ہی ہے، تو پھر ہاتھ بڑھا کر دوسرے کے آگے سے نہیں کھانا چاہیے، اپنے آگے سے ہی کھانا چاہیے۔ تو تین باتیں بتائیں، ٹھیک ہے، ایک اللہ کا نام لو، دوسرا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور تیسرا جو ہے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ قال ابو عیسیٰ،
یہ ابو عیسیٰ حضرت امام ترمذی ہیں، ان کے لقب ان کی کنیت ہے، ٹھیک ہے۔ وقد روی عن ہشام بن عروہ، تحقیق روایت کیا گیا ہشام بن عروہ سے، وہ ابی وجزہ سعدی سے، اور وہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں جس کا تعلق مزینہ سے، اور وہ عمر بن ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں، اور اختلاف ہے شام کے ساتھی، شام بن عروہ کے ساتھیوں میں اس حدیث کی روایت میں، ٹھیک ہے۔ وہ ابو وجزہ سعدی، ابو وجزہ سعدی ان کا نام جو ہے یزید بن عبید ہے۔ تو یہ اس حدیث کی سند پر بات چیت کی گئی ہے، تو برحال جو حدیث کے جو آداب ہیں وہ آپ کو پتہ چل گئے، ٹھیک ہے جناب۔ اب ہم اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 2 ہے، حدثنا ابو بکر محمد بن ابان حدثنا وکی حدثنا ہشام الدستوائی عن بدیل بن میسرہ العقیلی عن عبداللہ بن عبید بن عمیر عن ام کلثوم عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ فإن نسی فی اولی فلیقل بسم اللہ فی اولی وآخری وبہذا الاسناد عن عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس حدیث میں بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو فلیقل بسم اللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ کہے، یعنی کہ بسم اللہ پڑھ لے۔ فإن نسی فی اولی، اگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے تو جس جگہ پر یاد آ جائے تو فلیقل بسم اللہ فی اولی و آخری، تو پھر یہ الفاظ کہ بسم اللہ فی اولی و آخری کہہ دیں، یعنی بسم اللہ اس کے اول میں بھی اور اس کے آخر میں بھی۔ وبہذا الاسناد عن عائشہ، اسی سند کے ساتھ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل طعاما فی ستۃ من اصحابہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے اپنے 6 صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو حضور 6 صحابہ کرام کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، فجاء اعرابی فاکلوا بلقمتین، بس ایک عرابی آیا، ایک دیہاتی شخص، اور اس نے وہ سارا کھانا 2 لقموں میں کھا لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اما سن لو، یہ حرف تنبیہ ہے اما، ٹھیک ہے۔ انّو لو سما، اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا، سما یعنی اللہ کا نام لے لیتا، بسم اللہ پڑھتا، تو اللہ کفاکم، تو تمہیں یہ کھانا کفایت کرتا، یعنی یہ کھانا تم سب کے لیے پورا ہو جاتا۔ لیکن کیونکہ اس شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کے ساتھ کھانے میں وہ ہے کہ شیطان شریک ہو گیا، یہ کھانے کی برکت ختم ہو گئی، یہ وجہ، واللہ عالم بالصواب۔ تو بسم اللہ پڑھ لیتے تو یہ کھانا پورا ہو جاتا، بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس لیے کھانے کی جو برکت تھی وہ ختم ہو گئی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح و ام کلثوم ہی بنت محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ امام ابو عیسیٰ نے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند بیان کی کہ یہ حسن اور صحیح ہے، اور ام کلثوم کے بارے میں بتایا کہ یہ کون ہے، فرمایا کہ یہ بنت محمد بن ابی بکر صدیق، یعنی محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہیں، آپ کے صاحبزادے محمد کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح حدثنا احمد بن منی حدثنا یعقوب بن ولید المدنی عن ابن ابی ذئب عن المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان حساس لحاس فاحذروه على انفسکم من بات وفی یدہ ریح غمر فاصابه شیء فلا یلومن الا نفسه۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ وقد روی من حدیث سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان حساس ہے، حساس کا مطلب یعنی کہ دیکھنے، محسوس کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لحاس چاٹنے والا ہے۔ فرمایا شیطان بہت زیادہ دیکھنے والا، چاٹنے والا، بہت زیادہ حساس، یعنی انسانوں کی معاملات کو نوٹ کرنے والا ہے، اور چاٹنے والا ہے، یعنی کہ انسانوں کے معاملات کو نوٹ کر کے موقع مال سے فائدہ اٹھانے والا ہے۔ تو فاحذروہ علی انفسکم، تو اس سے بچو اپنے آپ پر، یعنی اپنے آپ کو شیطان کی اس حساسیت سے اور اس کے دیکھنے اور چاٹنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا من باتا، جس نے رات گزاری اس حال میں کہ وفی یدہ ریح غمر،
کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چکناٹ کی بو ہے، فاصاب شیئن، پھر کوئی شے اس کو پہنچ گئی، تو فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ نہ ملامت کرے مگر اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے رات گزاری، یعنی رات کو سویا اس طرح کہ اس کے ہاتھ دھلے ہوئے نہیں تھے، اس کے ہاتھوں پر جو ہے کسی چکناٹ کی خوشبو تھی، کوئی چکناٹ وغیرہ لگی ہوئی تھی، اب اس چکناٹ کو چھونے کے لیے کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی سانپ، کوئی چیز آ جاتی ہے اور آ کر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، تو اب یہ شخص اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کیونکہ یہ شیطان کا سبب بنا ہے نا، یہ ہاتھوں کا نہ دھونا، چکناٹ لگے ہاتھوں کے ساتھ سو جانا، تو یہ ایک موقع فراہم کر دیا شیطان کو۔ اب شیطان کو پتہ چل گیا تو شیطان پھر جو ہے وہ مختلف ذرائع سے کسی نقصان دینے والی چیزوں کو اس تک پہنچا دے گا، تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا، تو یہ نقصان اس کو خود کو ہوگا۔ تو اس لیے کھانا جب کھا لے تو کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، ہاتھوں کے ساتھ کوئی چکناٹ لگی ہوئی چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تاکہ انسان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح اسی مضمون کی دوسری حدیث بھی ہے، حدثنا ابو بکر بن محمد بن اسحاق البغدادی الصاغانی، حدثنا محمد بن جعفر المدائنی، حدثنا منصور بن ابی الاسود عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بات وفی یدہ ریح خمر فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ۔ تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے رات گزاری اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں کسی چکناٹ کی خوشبو تھی، چکناٹ کی بو تھی، اور پھر اسے کوئی شے پہنچی، اسے کسی چیز نے کاٹا، ڈھنسا، کوئی تکلیف پہنچی، تو فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ نہ ملامت کرے مگر اپنے آپ کو ہی۔ تو یہ پہلے ہی مضمون کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث کے اس میں کھانے کے کچھ آداب بیان کیے گئے۔ تو جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، کھانا کھانے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔